السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 24 جولائی ہے، ہفتے کا دن ہے، سن 2021۔ آزاد کشمیر میں کیمپین ختم ہو گئی اور اب الیکشن ووٹنگ شروع ہونے والی ہے۔ 32 لاکھ ووٹس ہیں، 45 نشستیں ہیں اور کئی سو امیدوار آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کون جیتے گا؟ کیا وہاں پر کون سا ایشو زیادہ پریویل کرے گا؟ آج آپ کو بتائیں گے۔ جو سرویز آئے ہیں، جو خفیہ اداروں کی رپورٹ ہے، حساس ترین اداروں کی جو رپورٹ ہے، اس کے مطابق کون الیکشن جیتے گا، آج اس ویلاگ میں وہ بتائیں گے۔ اور پھر تھوڑا تذکرہ کریں گے، ذکر کریں گے جو لنڈن میں نواز شریف صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے افغانستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے ساتھ، اور اس پر جو ایک طوفان برپا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس میٹنگ میں جو گفتگو ہوئی، اس میں آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہے اس کو متنازع بنانے کے بارے میں گفتگو کی گئی۔ یہ ایک الزام لگایا جا رہا ہے، حقیقت کیا ہے ذرا جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیا یہ ساری صورتحال ہے۔ بہت اچھی پریس کانفرنس ہوئی ہے چائنا کے وزیر خارجہ اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی، جس میں یہ اس چیز کا اعادہ کیا گیا ہے کہ پاکستان اور چائنا کا نفع نقصان ایک ہے، اور جو چائنا کا نقصان ہے وہ پاکستان کا نقصان ہے، اور اس امید کا اظہار کیا گیا کہ بہت جلد جو دھاسو ڈیم ہے اور جو دوسرے سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں ان پر کام شروع ہو جائے گا۔ اور میرا جو پچھلا ویلاگ تھا اس میں نے ایاز امیر صاحب نے آج ایک بڑا نکتہ اہم اٹھایا تھا تعیناتیوں کے حوالے سے۔ ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہیں ان کی ترقی کیسے ہوئی، وہ کہاں سے آئے، اس حوالے سے۔ اور آج جیسے ہی ہم نے وہ ویلاگ مکمل کیا تو اس کے بعد ایک بڑے مخصوص انداز میں کوشش کی گئی پاکستان کے ٹیلی ویژن پر ان کا ایک انٹرویو کے کچھ حصے چلا کر ان کا ایک امیج بلڈنگ کرنے کی کوشش کی گئی کہ ڈاکٹر موحید یوسف جو ہیں وہ انہوں نے کرن تھاپر کو پتہ نہیں کیا کہہ دیا ہے۔ غور سے سنیں وہ آپ انٹرویو، بہت ساری چیزیں اس میں آپ جب دیکھیں گے سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو آرٹیکل، میں خیر تفصیل میں نہیں جاتا اور نہ ہی میں کسی کا مخالف ہوں، میں یہ آپ پر چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ ذرا وہ ضرور پورا انٹرویو دیکھیے، پورا انٹرویو یوٹیوب سے دیکھیے، اور پھر اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ اس میں کہیں کوئی جھول تو نہیں ہے اور اصل اس کا میسج کیا تھا۔ یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ اب ذرا جو آزاد کشمیر کے الیکشن کی میں بات کر دیتا ہوں۔ جو خفیہ اداروں کی جو رپورٹ ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑی رسپانسبلٹی کے ساتھ۔ اس کے مطابق کلین سویپ کرے گی تحریک انصاف۔ وہاں پر عمران خان صاحب کی جماعت پی ٹی آئی کلین سویپ کرنے جا رہی ہے۔ 45 میں سے تقریباً 28 سے 30 نشستوں کے درمیان جو حساس اداروں کی رپورٹ ہے وہ پی ٹی آئی یا ان کے حمایت یافتہ امیدوار وہ الیکشن جیت رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ بہت نیچے آئیں گی، کچھ انڈیپینڈنٹ بھی کامیاب ہوں گے، مسلم کانفرنس بھی 2-3 سیٹس لے جائے گی۔ گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف وہاں پر بنانے جا رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے جو گفتگو کی کشمیر کے حوالے سے بین الاقوامی فورم پر، اور جس طریقے سے بھارت کے ساتھ گفتگو کی، کشمیر کے لوگوں نے اس کو بڑا پسند کیا، اور دوسری طرف جو انکمبنٹ گورنمنٹ ہے آزاد کشمیر کی، اس کی جو پرفارمنس تھی اس نے بھی ان کی بربادی میں ایک بڑا رول پلے کیا۔ لیکن روایتی طور پر کشمیری روایتی طور پر اسی جماعت کو ووٹ دینا پسند کرتے ہیں جس کی مرکز میں حکومت ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ فنڈز کا آنا، اور پھر کشمیر کاز کے لیے اسلام آباد اور مظفر آباد کے بیچ ہم آہنگی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ تو پی ٹی آئی الیکشن جیتنے جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو نے ویسے ہی رونا ڈال دیا، آج انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو دھاندلی ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد مریم نواز صاحبہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ دھاندلی ہو رہی ہے۔ حالانکہ آج خود انہوں نے سیالکوٹ میں جا کر ایک انتخابی جلسہ کیا جو کہ الیکشن کے جو تھے قوانین ان کی خلاف ورزی ہے، اس لیے کہ وہاں پر آزاد کشمیر کی سیٹ کا بھی الیکشن تھا، صوبے کی سیٹ کا بھی الیکشن تھا، تو چکمہ دینے کی کوشش کی مریم نواز صاحبہ نے۔ یہ کہا کہ میں تو پنجاب کی جو نشست ہے اس کی انتخابی کیمپین کرنے آئی ہوں۔ اب دیکھیں اس لیول پر بھی جب اس طرح کا جھوٹ اور اس طرح کی ملمہ کاری اور اس طرح کی جعل سازی آپ کریں گے تو پھر اس میں ایسا ہی ہوگا۔ اب ذرا تھوڑا سا جو تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو ٹینشن ہے، اب آپ دیکھیں کہ اس میں پھر اضافہ کر دیا گیا۔ عید کے بعد توقع یہ تھی کہ یہ جماعتیں مل بیٹھیں گی آپس میں، اور کہیں نہ کہیں
جو پاکستان میں جو قانون سازی ہے، چاہے وہ نیب کا قانون ہے، چاہے وہ الیکٹرل ریفارمز ہیں، اس پر یہ جماعتیں مل بیٹھیں گی۔ شہباز شریف نے اسمبلی کے اندر ایک بڑا پازیٹیو رول بھی پلے کرنے کی کوشش کی، لیکن مریم نواز صاحبہ کی پولیٹکس نے جس انداز میں انہوں نے آ کے کشمیر میں وزیر اعظم کو چور، آٹا چور، چینی چور، بجلی چور، سب چور کی بات کہی، پھر اس پر علی امین گنڈا پور جو ہیں انہوں نے بھی بڑی سخت لینگویج استعمال کی، اور یہ جو ٹیمپریچر ہے بڑھتا گیا۔ اور اب جو کل پرسوں انہوں نے جو بات کی جس میں انہوں نے کہا کہ میں مریم نواز کو تھپڑے ماروں گا، اور 8 کروڑ کی ان کی جو سرجری انہوں نے اپنے چہرے کی کرائی ہے وہ میں اصلی شکل نکال دوں گا، اس قسم کی جو گفتگو تھی وہ اس کا جواب اب دیا مسلم لیگ نون نے بھی، اور عطا تارڑ یہ کہہ رہے ہیں ان کو، علی امین گنڈا پور کو، کہ ان کی جو داڑھی ہے، ان کی جو زبان ہے وہ ان کے بالوں سے لمبی ہے، اور اگر نواز شریف مجھے اجازت دیں تو میں ان کی زبان کھینچ لوں۔ بہرحال اب گرمی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ شہباز شریف جو یہاں پر کوئی ورکنگ ریلیشن شپ بنانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ سارے کی ساری ایفرٹس جو ہیں وہ ملیا میٹ ہو گئی ہیں، اور پولیٹکس جو ہے وہ اس وقت مریم نواز کر رہی ہیں، اور شہباز شریف بقول شیخ رشید صاحب کے جمعہ جانجنال وہ بس بیچارے بیٹھے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، اور کوئی ان کی بات نہیں سن رہا۔ اور اوپر سے ان کی جو ایفرٹس تھیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کو بنانے کی، وہ آپ دیکھیں کہ اس کو نواز شریف نے کیسا تازیانہ لگایا۔ لنڈن میں انہوں نے جو افغان نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں حمداللہ محب، ان سے ملاقات کی ہے۔ اب عمومی ویسے دیکھا جائے تو ایک سابق وزیر اعظم کی افغانستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے ملاقات کوئی ایسا سنگین مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہاں پر معاملہ مختلف ہے۔ مختلف اس طرح ہے کہ حمداللہ محب نے پاکستان کے حوالے سے بہت ہی گھٹیا زبان استعمال کی۔ پاکستان کو انہوں نے ایک توبہ نعوذ باللہ، یہ میں صرف آپ کو بتانے کے لیے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، انہوں نے کہا پاکستان ایک چکلا ہے۔ اس سے بری گفتگو، یہ کسی ڈپلومیٹ کی آواز نہیں تھی، یہ ایک بھارت کی وہ بولی بول رہا تھا، اور اس کا بھارت کے ساتھ تعلق ہے۔ تو اس کے بعد پاکستان حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے کسی صورت بھی بات نہیں کی جائے گی، اس کو پرسانا نان گریٹا ڈکلیئر کر دیا۔ اب اس کے بعد نواز شریف نے ان سے ملاقات کی وہاں پر، اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، جو خبریں آ رہی ہیں، جو خبریں لیک ہوئی ہیں، جو شریف خاندان کے کیمپ نے لیک کی ہیں، اس کے مطابق یہ انہوں نے جو پارٹی قیادت ہے پاکستان میں اس کو آن بورڈ لیا۔ یعنی یہ جو نون لیگ کے قائدین ہیں جو پاکستان کرتے ہیں، یہ بھلے اب کچھ کہیں، ہمیں ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف نے ان کو آن بورڈ لیا کہ میں یہ ملنے جا رہا ہوں، اور ان میں سے کسی نے بھی یہ ہمت نہیں کی کہ وہ نواز شریف سے کہے کہ آپ اس سے نہ ملیں، یہ تو پرسانا نان گریٹا ہے، اور یہ پاکستان کے حوالے سے اس قسم کی اس نے گفتگو کی ہے۔ انتہائی یہ جو اس کو آپ ایک سفارتی ملاقات نہیں کہہ سکتے۔ یہ ملاقات کر کے تو نواز شریف نے اپنی جماعت کے لیے، اپنے لیے مشکلات میں مزید اضافہ کیا ہے۔ پاکستان، کوئی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو تو چھوڑے، جو پاکستان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرے، کوئی پاکستانی اس کے ساتھ اس طرح کی ملاقات کو پسند نہیں کرے گا۔ تو یہ نواز شریف نے، اگر وہ مریم نے ان کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ سفارتکاری، وہ کون سی سفارتکاری نواز شریف کر رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج کو گالیاں دیں، پاکستان کو گالیاں دیں، جو پاکستان کو چکلا کہے اس کو اپنے گھر بٹھا کے آپ چائے پلائیں، جو گجرات میں مارے مسلمانوں کو، کشمیر میں جو مارے لوگوں کو، اس کو آپ اپنے گھر بلا کے اس کی ساڑی کے آپ لیں، اس کے گفٹس لیں۔ یہ کون سی سفارتکاری ہے؟ یہ تو ایک بہت ہی اس نے مایوس کیا۔ یعنی عام طور پر یہ سفارتکاروں کی اس طرح کی ملاقاتوں پر کوئی بندہ اعتراض نہیں کرتا، لیکن یہ جو گفتگو کی ہے، یہ جو ملاقات کی ہے نواز شریف صاحب نے ان سے، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے، جو پاکستان کو گندی گالیاں دیتا ہے، یہ کوئی سفارتکاری نہیں ہے، یہ ایک ان کی غلط ججمنٹ ہے۔ ہم کوئی یہاں پر سرٹیفکیٹ لے کے نہیں بیٹھے کسی کو کہیں کہ وہ غدار ہے یا نہیں غدار، لیکن یہ فیصلہ نواز شریف کا غلط تھا، اور پارٹی کے جن لوگوں نے ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے نواز شریف سے بھی زیادتی کی، اپنی پارٹی سے بھی زیادتی کی۔ اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ جی حضوریوں اور خوش آمدیوں کو بھلے رکھیں آپ اپنے ارد گرد، لیکن 2-3 بندے ایسے ضرور رکھیں جو آپ کو عقل اور مت جو آپ کو وہ دیتے رہیں کہ جب امپورٹنٹ ڈیسیژن میکنگ ہو تو ان کی رائے جو ہے اس کو ضرور شامل کرنا چاہیے۔ بہرحال پی ٹی آئی الیکشن جیت رہی ہے، نواز شریف نے اپنا کیس خود خراب کیا ہے،
اور چائنا نے پھر ایک دفعہ پاکستان کے ساتھ دوستی کا ثبوت دیا ہے۔ اور آپ خود دیکھیے ویڈیوز، مجھے نہیں پتہ کون اور کیوں ڈاکٹر موید یوسف کو ایک ہیرو بنانے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ ان کے بارے میں بہت کچھ ایسا ہے، میں ذرا اس کو کنٹرول کرتا ہوں۔ جو لوگ ان کو بہت بڑا لیڈر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، میرا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے اور نہ ہی میں ان کے ساتھ کوئی پنگا لینا چاہتا ہوں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ گرہیں کھلتی جائیں گی اور پتہ چل جائے گا کہ یہ جو آپ گدھوں کو شیر کی کھال پہنا کر، تو ان کو جب آپ کہیں نا کہ آپ دھاڑیں، تو وہ جتنی مرضی کوشش کر لیں دھاڑنے سے، وہ شیر کی آواز نہیں نکلے گی، وہ جو گدھے کی آواز ہے نا گچکوں گچکوں گچکوں، وہی اس سے نکلے گی۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔